الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہمارا باب نمبر 40 ہے، باب استعمال فضل وضوء الناس، لوگوں کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنے کا بیان۔ اچھا، اس کو ہم نے پڑھا تھا، اس میں کچھ چیزیں اور کچھ چیزیں ابھی ہم اس کو انشاءاللہ مزید کھولتے ہیں۔ اس میں جو حدیث ہے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، تو وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے، پھر آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا تو آپ نے وضو فرمایا، پھر لوگ آپ کے وضو سے باقی ماندہ جو پانی تھا وہ لینے لگے اور جسم پر ملنے لگے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر اور عصر کی دو رکعتیں ادا فرمائیں اور دوران نماز آپ کے سامنے ایک برچھی بھی گاڑی گئی تھی۔ تو اس حدیث سے امام بخاری یہ استدلال کر رہے ہیں کہ وضو سے بچا ہوا جو پانی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا اور اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کا یہ عمل ہے، اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ استعمال شدہ وضو کا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور دوسری چیز وہ ہے جو حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور وہ آپ کے چہرہ انور جسم مبارک کو ٹچ کرنے والے پانی سے برکت لینا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بھی نیک انسان، عالم، اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ہم ایسا معاملہ کر سکتے ہیں جیسے صحابہ کیا کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، ہم ایسا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ معاملہ، آپ کے ساتھ ہی یہ معاملہ خاص ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اب سوال ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سب سے زیادہ بلند مقام والے ابو بکر تھے، پھر عمر تھے، پھر عثمان اور علی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، اور نہ ہی عام لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ ایسا معاملہ رکھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ برکت لینا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ خاص ہے، چاہے وہ کوئی آپ کی جو ہے آپ کے بال مبارک میں سے کوئی بال ہو، تو ان کے بارے میں احادیث ملتی ہیں کہ وہ اس صحابہ اس سے بھی برکت حاصل کرتے تھے، یا آپ کے جسم کو لگنے والا کوئی کپڑا ہو، یا آپ کی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے استعمال فرمائی، اس سے برکت حاصل کرنا یہ ثابت ہے۔ البتہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آج کل منسوب کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ بہت ساری جگہوں پر یہ میوزیمز میں رکھے ہوتے ہیں، حضور کا کہ نالین مبارک ہیں، یہ آپ کے بال مبارک ہیں، اس طرح بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہمیں، چونکہ ہمارے پاس کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، اس لیے ان سے برکت لینے کی بھی کوئی ہمارے پاس واضح دلیل نہیں ہے۔ البتہ اگر یقینی طور پر علم ہو کہ یہ آپ ہی کا کے بال مبارک ہیں یا کوئی اور آپ کی چھوڑی ہوئی چیز ہے، اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حضور کی ذات سے شفا مل رہی ہے، بلکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے
بیماری اور شفا، رحمت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ برکت کی نسبت جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف کی جائے گی، لیکن یہ چیزیں بسا اوقات جو ہے وہ سبب بن جاتے ہیں۔ اس کے اندر ہمیں اسی چیز تک ہم جو ہے وہ تسلیم کریں گے جتنا کہ احادیث کے اندر، قرآن اور سنت کے اندر جتنا بیان ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اس میں اس ٹاپک کے اندر جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا تو یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس حدیث میں دوسری جو چیز ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سفر کر کے تشریف لے کر کے گئے ہیں، اور آپ نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو ایک تو قصر پڑھا ہے اور دوسرا اکٹھا کیا ہے۔ تو نمازوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، نمازوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ مسافر جو ہے، چاہے مسافر سفر میں کسی مقام پہ پہنچ بھی گیا ہو، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گاڑی میں ہم جا رہے ہیں تو اب راستے میں ہم ظہر اثر اکٹھی کر سکتے ہیں، لیکن کسی مقام پہ پہنچ جائیں پھر اکٹھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس مقام پہ جہاں آپ آئے ہیں مہمان بن کے، آپ وہاں پہنچ گئے تھے، اور پہنچنے کے بعد پھر آپ نے نمازوں کو جمع کرنے کا عمل جو ہے وہ فرمایا ہے۔ البتہ دیگر احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عمل آپ نے فرمایا یہ جواز کے لیے ہے نا، اسے ہی پتہ چلتا ہے انسان ایسا کر سکتا ہے، تھکاوٹ ہوئی بھی ہے سفر سے، لیکن اگر وہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھے، چاہے قصر ہی پڑھے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی بھی دلائل احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سترے کا اہتمام کیا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے سترہ رکھنا چاہیے، چاہے کوئی لکڑی ہو، یا حضور نے نیزہ اپنے سامنے، برچھی جو ہے وہ آپ کے سامنے گاڑی گئی، تو کوئی بھی چیز جو زمین سے بلند ہو اور جس کے پیچھے انسان جس کی اوٹ میں نماز پڑھ سکتا ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی دیوار کے پیچھے، ستون کے پیچھے بھی نماز پڑھ کر یہ جو ثواب ہے انسان حاصل کر سکتا ہے سترے کا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کو منع کیا گیا ہے، ناپسند کیا گیا ہے، بلکہ روکا گیا ہے کہ نہ گزرا جائے۔ سترہ جو ہے وہ اس کے سترے کے بھی آگے سے پھر گزرا جا سکتا ہے، سترے کے بعد جو ہے وہ کوئی چیز اگر گزرتی، کوئی انسان، کوئی بچہ، کوئی جانور گزرتا ہے، تو وہ نماز میں خلل واقع نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث لے کر آئے ہیں جس کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ ووجہہ فیہ۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، پھر آپ نے اس پیالے میں اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ مبارک کو دھویا، ومجّ فیہ، اور اس میں کلی بھی کی، ثم قال لہما، پھر آپ نے ان دونوں اپنے ساتھیوں کو فرمایا اشربا منہ وافرغا علی وجوہکما ونحورکما، کہ تم دونوں اس میں سے پانی پی لو اور کچھ پانی اپنے چہروں اور اپنے جو ہے سینوں پر ڈال لو۔ تو اس حدیث کے اندر جو واقعہ ہے یہ مختصر بیان ہوا ہے، یہ تفصیل سے آگے ایک اور جگہ پر بیان ہوا ہے، اور یہ واقعہ
صحیح بخاری میں ہی ایک اور جگہ پر کتاب المغازی میں آیا ہے، اور وہ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جعرانہ، آپ نے اس مقام پر پڑاؤ ڈالا، آپ وہاں پر رکے، اور آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے۔ تو کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا آپ وعدے کے مطابق مجھے کچھ دیتے کیوں نہیں؟ آپ نے اس فرمایا کہ تیرے لیے خوشخبری ہے۔ تو اس نے جواب دیا مجھے خوشخبری نہیں بلکہ مال چاہیے۔ دیکھیں آپ کے دیہاتی لوگوں کے اندر یہ جو کم عقلی ہے یہ ہوتی ہے بدوؤں میں، اور عام دیہاتوں کے اندر بھی آپ دیکھیں ادب کی جو ہے ادب نہیں پایا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے غصے کی وجہ سے متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بے ادبی جب کوئی کرتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل محسوس ہی نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ ایسے شو کرواتے کہ آپ تو بس محض اللہ کی نافرمانی کی چیزوں پہ ناراض ہوتے تھے ورنہ باقی آپ پہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے اور آپ بھی محسوس کرتے تھے۔ تو آپ کا چہرے انور غصے کی وجہ سے متغیر ہوا اور آپ نے اسے کہا تو نے میری بشارت کو رد کر دیا۔ پھر آپ نے جو ہے اپنے جو صحابی تھے ابو موسیٰ اشعری اور بلال، ان دونوں کو کہا کہ اس نے تو میری بشارت کو رد کر دیا ہے، تم دونوں اسے قبول کر لو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم بخوشی قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس میں آپ نے ہاتھ اور چہرہ دھویا اور کلی فرمائی۔ پھر آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور بلال رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ یہ پانی پئیں اور اپنے سینوں اور چہروں پہ چھڑکیں۔ پھر آپ نے انہیں دوبارہ بشارت دی اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو اتنے میں حضرت ام سلمہ وہ پردے کے پیچھے سے بولیں کہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ پانی بچا لینا۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ کے لیے بھی پانی بچا کر رکھا گیا۔ اس حدیث کے اندر بہت ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات محبت کا ایک عجیب ایک پر لطف لمحات ہیں۔ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں پانی پینا نصیب ہوا اور آپ کی کلی اور آپ کے جسد اطہر سے نکلا ہوا پانی پسینہ وہ ان کے جسم کا حصہ بنا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو اپنے نبی سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے
جہاں انہوں نے بڑی آزمائشیں اٹھائیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی، وہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی خوشخبریاں بھی پائیں اور بڑی برکتیں حاصل فرمائیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کتنا گہرا تعلق رکھتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا صوفیوں کا جو فلسفہ ہے، آپ اس طرح کا نظریہ نہیں رکھتے تھے، کوئی بے عزتی کر رہا ہے تو اس کا جسم پہ کوئی اثر ہی نہ ہو، اس پر انسان ناراض ہی نہ ہو، اس پر انسان محسوس ہی نہ کرے۔ یہ حضور کی سیرت نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا ایک گال کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دو، گاندھی کے فلسفے تو ہیں، حضور کا فلسفہ یہ نہیں ہے، بلکہ ظلم کو کرنے والے کو روک دینا، زیادتی کرنے والے کو روک دینا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اگلی حدیث ہے جس کے راوی محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ محمود بن ربیع جن کے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے کنویں کے پانی سے کلی فرمائی تھی جب وہ بچے تھے۔ اور یہ بات کس نے بیان کی ہے؟ عروہ، اور وہ مسور سے بیان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے آپس میں جھگڑتے تھے۔ اچھا، یہ ایک اور جگہ پر بھی کتاب العلم کے اندر بھی یہ روایت گزری ہے جس کے اندر یہ واقعہ ذکر ہوا ہے محمود بن ربیع کا۔ اس وقت ان کی عمر 5 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ان کے کنویں سے ڈول سے پانی لے کر ان کے منہ پہ کلی کی تھی۔ اور عروہ بن مسعود جو کفار کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو وہ جب حضور کی مجلس سے واپس گئے تو فرمانے لگے اللہ کی قسم، میں نے کیسر و کسریٰ، نجاشی اور دیگر بادشاہوں اور سلاطین کے درباروں میں نے مناظر دیکھے ہیں، میں بطور سفیر گیا ہوں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے تھوکا تو آپ کے صحابہ نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے چہرے اور بدن پہ مل لیا۔ آپ نے اگر انہیں کوئی حکم دیا تو ہر شخص اس کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھا۔ اگر آپ نے وضو کیا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کے وضو کے باقی ماندہ پانی کے لیے لڑائی ہو جائے گی۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو سناٹا چھا جاتا۔ ان کے دلوں میں آپ کی تعظیم کا یہ عالم ہے کہ آپ کو نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ امام بخاری نے ایک اور جگہ پر اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وضو کا پانی ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ ان تمام احادیث سے یہ بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اس سے اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے، اور اس کے راوی سائب بن یزید رضی اللہ عنہ ہیں۔
اور یاد رہے یزید نام جو ہے یہ عرب کے اندر بہت معروف تھا، لیکن چونکہ یزید وہ شخصیت ہے جس کے زمانے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ ہوا، اس لیے ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، لیکن اس نام کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ نام جو ہے آپ کو بہت سارے نیک لوگوں میں مل جائے گا، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ یزید کی محبت میں یہ نام رکھتے تھے، کہ یہ اس وقت ایک مشہور نام تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور عرض کی کہ اللہ کے رسول میرا بھانجا بیمار ہے۔ تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے وضو کیا، میں نے آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا۔ پھر میں نے آپ کے کندھے کے پیچھے یعنی آپ کی بیک سائڈ پہ کھڑا ہوا اور میں نے مہر نبوت کو دیکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی ہونے کی ایک علامت یہ تھی کہ آپ کے کندھوں کے درمیان جو ہے ایک مہر تھی جو کہ مہر نبوت کہلاتی ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ نشانی تھی آپ کے سچے نبی ہونے کی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک میں نے جو ہے وہ دیکھی مہر نبوت کو میں نے دیکھا، اور وہ ایسی تھی جیسے اس کا جو سائز ہے جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، اس سائز کے اندر وہ تھی۔ تو یہ تمام احادیث جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ وضو کا پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے، اور اس سے جو ہے وہ وضو کیا جا سکتا ہے۔ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا جو ہے پھر ہم کل پڑھیں گے۔